سب سے پہلے تو آپ سب کو یہاں ایک گلدستے میں دیکھ کر مجھے اپنے والد صاحب کی، میاں صاحب کی، قاضی فرز صاحب کی، ایاز صاحب کی وہ کاوشیں یاد آتی ہیں کہ جب بحریہ کی سڑک بھی نہیں بنی تھی، ہم اس سے آگے آ بھی نہیں سکتے تھے، تو تب ان بزرگوں نے، جس میں رفیع بٹ صاحب بھی شامل تھے اس وقت، کہ خواب دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی بسے گی اور ایک پورا شہر بنے گا، اور آج ہم وہ شہر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ڈیل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا چونکہ میں بڑا بلیسڈ ہوں کہ میری پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو کئی دہائیوں سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ تھا، تو ہم نے لاہور کی ریئل اسٹیٹ کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے۔ اب لاہور کی ریئل اسٹیٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کمرشل کا فیکٹر ہے۔ اب کمرشل جب بھی گرو ہوا ہے وہ موسٹلی لنک روڈز کے اوپر ہوا ہے۔ لنک روڈز کیا ہوتی ہیں؟ جو دو سوسائٹیوں کا سنگم ہو، دو فیزز کا سنگم ہو، کسی ایسی جگہ جہاں سے رہائشیوں نے لازمی گزرنا ہو اور ان کا وہ سٹے پوائنٹ ہو، واک ان ہو۔ تو ہم لوگ اس لحاظ سے بہت لکی ہیں، اور آپ اپنے آنرز کی اس بات کو، اس دور اندیشی کو پہ غور کریں۔ ہم ہمیشہ لاہور سٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے یہ غلط کر دیا، آپ لوگوں نے وہ غلط کر دیا۔ یار جو 90 کام ان لوگوں نے صحیح کر دیے، کبھی ان کو بھی تو سراہ دینا، اور ان کی اس دور اندیشی کا اندازہ کریں کہ انہوں نے اس خوش ماحول کے اندر، جب ہمارے پاس کاروبار کی اپرچونٹیز بہت کم تھی اور ریئل اسٹیٹ ابھی صرف مووی ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ہمیں ایک آن گراؤنڈ ڈیل سے نوازا، اور وہ ڈیل 2 فیزز کے دروازے پہ دے دی کہ بھائی ادھر سے گزرتے ہوئے بھی لے لو اور واپس آتے ہوئے بھی لے لو۔ اور اس ڈیل کا کیا خوبصورت نام رکھا ہے، یہ ان کی دور اندیشی بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی کئی دہائیوں سے اس بزنس سے وابستہ ہیں، کہ انہوں نے اس ڈیل کا نام ہی مڈ وے کمرشل رکھا ہے، کہ درمیانی رستے کا کمرشل، کہ جب بھی گزرو گے آپ کے درمیان میں یہ کمرشل موجود ہوگا۔ تو جیسے فرحان صاحب نے کہا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کی آؤٹ لیٹس کی آنے کا چانس ہے، اور سوسائٹی بھی اس کو پوری طرح بیک کر رہی ہے، اور یہاں میں فرحان صاحب کو اسپیشل مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وہ واحد کنٹری ہیڈ ہوں گے لاہور سٹی کے یا زیتون گروپ کے، جس نے میاں صاحبان کو اپنی شرائط میں منا کے، کنونس کر کے اپنے آپ کو یہاں مینٹین کیا ہے اور یہاں سسٹین کیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس ہمیشہ سسٹینیبلٹی ایک پرابلم رہا ہے، اور میں آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ میری بڑی چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فرحان صاحب کی صورت میں ایک بہت زبردست سہارا ملا ہے، جو پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے ہماری پرابلم کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اس کی ذاتی پرابلم ہو۔ ان کا ان پرابلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ پرابلمز پیدا کی تھی، نہ وہ یہ پرابلمز حل نہ کریں تو ان پہ کوئی حرف آئے گا، لیکن وہ ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس نیگیٹیوٹی سے باہر آئیں اور اپنے کسٹمرز کو بھی پازیٹیو کریں اور اپنے کسٹمرز کو بھی پروفٹ میں لے کر جائیں، اور لاہور سٹی کا، زیتون سٹی کا، فیز 3 کا، فیز 2 کا کوئی بھی پلاٹ خریدتے ہوئے کسٹمر کو فون پر یہ نہ کہے بھائی جان آپ ڈوب گئے، بھائی جان آپ صرف کیوں؟ کیونکہ ہم پرائس مائنس لینا چاہتے ہیں۔ نو، ہم ہمیشہ کسٹمر کو بھی پروفٹ میں لائیں اور خود کو بھی پروفٹ میں لائیں، اور جو نیکسٹ پرچیزر ہے اس کے آگے اپنی برانڈ میکنگ کریں اور اس کو بتائیں بھائی 4000 گھروں کی سوسائٹی ہے، تقریباً تمام بینک موجود ہیں، تقریباً تمام آؤٹ لیٹس کھل چکی ہیں، جن لوگوں کا پوزیشن رہ گیا وہ بھی اگلے 6 مہینے میں ہمارا کنٹری ہیڈ پرومس کر چکا ہے۔ تو بھائی آپ کو اور چاہیے کیا؟ ہم بحریہ کا فیس ہے۔ میں نے آج سے 5 سال پہلے اسی پلیٹ فارم پہ ایک تقریر کی تھی جس میں مجھے بحریہ ٹاؤن سے بھی کال آ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم ملک ریاض صاحب ہم آپ کا دروازہ ہوں گے، تو آج ہم ان کا دروازہ ہیں، انہوں نے ہم سے گزر کے جانا ہے، تو ہمیں ان سے آگے جانا ہے، ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں، کمپیریزن نہیں، لیکن ہمیں خود ایک برانڈ بن کے دکھانا ہے۔ اور یہاں یہ زیتون برانڈ کی بات نہیں ہو رہی، آپ سب کے اپنے اپنے آفیسز اٹ سیلف ایک برانڈ ہے، اور اگر جس بھائی کے پاس لاہور سٹی میں خود کا ذاتی آفس نہیں ہے، اس کے لیے یہ 2 مرلے کا کمرشل بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اس کو ایک برانڈ بنا لے، اور آنے والے دور میں چاہے سندر روڈ کے دائیں ہاتھ کا کام ہو یا بائیں ہاتھ کا، دونوں کاموں میں ایک برانڈ کی طرح کام کرے۔